الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حاضرین مسجد، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے 7 باتوں میں سے 2 باتیں بیان کی گئی تھی۔ امید کہ آپ لوگوں کو وہ باتیں یاد ہوں گی۔ پہلی بات یہ تھی کہ جب انسان کا گزر پل صراط پر ہوگا، پل صراط پر گزرنے سے پہلے چند چیزوں کی جانچ ہوگی، جس میں سے پہلی چیز ہے ایمان۔ جس کا ایمان مکمل ہوگا، جو کامل ایمان والا ہوگا، وہ شخص کامیاب ہوگا۔ باقی باتیں اس کے ذیل میں آ چکی تھی۔ دوسرے نمبر پر نماز کا ذکر آتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ دوسرا عمل جو انسان کا پل صراط پر گزرنے سے پہلے جانچ کیا جائے گا، دوسرے نمبر پر وہ نماز ہے۔ نماز جس کی مکمل نکلی وہ کامیاب، اور نماز کے اندر کوتاہی، نمازیں ناقص ہوئیں تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جنت میں تو ہر ایمان والا داخل ہوگا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں سب جنت میں داخل ہوں گے، لیکن 2 وہلے میں۔ اول وہلہ میں جو لوگ جائیں گے اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو 4 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ان 4 میں سے کسی ایک کے اندر بھی کوتاہی ہوئی تو وہ جنت میں تو جائے گا، لیکن وایا جہنم۔ اکثر لوگ یہ ایسے ہی ہیں کہ جن کے اندر صرف ایک شرط کامل طریقے پر پائی جاتی ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کے اندر پہلی شرطیں بھی ہیں تو وہ بھی ناقص طریقے پر ہے، کامل نہیں ہے، اور 3 شرطوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کے لیے 4 شرطیں لگائی ہیں، جن کو اول وہلہ میں، اول مرحلے میں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط لگائی ایمان کی
کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے، ایمان کے اندر شرکت بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو بالکل بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ایمان کے اندر کسی اور کو شریک کیا جائے، اللہ پر بھی ایمان لایا جائے اور کسی اور پر بھی ایمان لایا جائے، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھا جائے، یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ناجائز اور حرام عمل ہے۔ دوسری شرط اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر لگائی وہ عمل صالح کی لگائی کہ اچھا عمل کرنے والا ہو، دو شرطیں ہوئی۔ تیسری شرط لگائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ کل 4 شرطیں ہوئی۔ حق کی وصیت کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، یہ کل 4 شرطیں ہوئی۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ ایمان، 4 شرطوں کے ساتھ مسلمان اول مرحلہ میں جنت میں داخل ہوگا، اور ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی کمی آئی تو پھر جہنم ہو کر جنت میں داخل ہوگا، یعنی اپنے برے اعمال کی سزا بھگت کر تب وہ پھر جنت میں داخل ہوگا۔ تو علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر جس چیز کی جانچ ہوگی وہ نماز ہے۔ اس کے سلسلے میں کافی باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے۔ کیا سوال کریں گے؟ پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ جنتی جہنمی سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، تو سب سے پہلا جواب جو جہنمیوں کی طرف سے ملے گا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، یہ سوال کریں گے جنتی لوگ۔ جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس شرط پر کامل اترنے والے ہیں؟ اپنا جائزہ ہمیں خود لینا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اس دنیا کے اندر ہم خود اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ ہمارے اندر یہ عمل کس قدر پائی جا رہی ہیں، ہم اللہ کے سامنے کس قدر نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے، ورنہ مرنے کے بعد جب پل صراط پر سے گزر ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گرفت یہاں پر آ کر ہو جائے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بندے سے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو بقیہ عبادتیں بھی صحیح ہوں گی، اور اگر نماز کے اندر گرفت ہو گئی تو وہ ہر جگہ ناکام ہوتا رہے گا۔ اسی کو فارسی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کہا کہ روزے محشر کے جا گداز بود، روزے محشر کے جا گداز بود، اولی پرشی سے نماز بود، کہ قیامت کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، قیامت کا دن جو جان کو ہلاک کر دینے والا ہوگا، وہ ایسا خطرناک، ایسا پرخطر دن ہوگا جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن اتنا خطرناک ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس دن کی سختی کو دیکھ کر یہ حالت ہوگی کہ جو بچے ہوں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر جس پر پریشانی بچپن ہی میں آ جاتی ہے، جس پر ذمہ داری بچپن میں ہی لاد دی جاتی ہے، اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے بڑھاپا ان کے چہرے سے نظر آنے لگتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے۔ قیامت کا دن اتنا پرخطر ہوگا، اتنا پرخطر ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ بوڑھے نظر آنے لگیں گے بچے۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا، کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا، سب کچھ بے نور ہو جائیں گے، اور یہ وعدہ تو اللہ کا آ کر رہے گا، قیامت کا دن آ کر رہے گا۔
تو ہماری نماز کو بھی ہمیں صحیح کرنی ہے۔ جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو لوگ نماز صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں اللہ کا اس کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اگر مرضی نہیں ہوگی تو اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دو چیزیں مکمل ہوئی۔ پہلی چیز ایمان کو مکمل کرنا ہے، دوسری چیز نماز کو بھی مکمل کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر روزے کا مسئلہ آتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن پل صراط پر جب جانچ ہوگا عمل کا تو وہاں پر روزے کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس روزے کتنے ہیں، رمضان کے کتنے روزے انہوں نے رکھے ہیں، اور رکھے ہیں تو کامل روزے کتنے رکھے ہیں، کامل روزے کتنے رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ملا ہوگا، بھوکا رہنے کے سوا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ وہ روزہ تو رکھتے تھے لیکن اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، وہ روزہ تو رکھتے تھے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے، روزہ تو رکھتے تھے لیکن عقل و دماغ کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے، وہ روزہ تو رکھتے تھے لیکن وہ کان کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو، جنہوں نے اپنے کان کی حفاظت نہ کی ہو، جنہوں نے اپنی سوچ کو صحیح نہ کیا ہو، جنہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کی ہو، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہ کی ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ سوائے بھوکا رہنے کے ایسے روزے داروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم روزہ رکھیں تو یہ کوشش کریں کہ صرف ہمارے پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، یعنی ہم غلط چیزوں پر نظر نہ ڈالیں، نامحرم پر نظر نہ ڈالیں، اجنبیہ عورت پر نظر نہ ڈالیں، ہم غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، ہم اپنی زبان سے غیبت نہ کریں، ہم اپنی زبان سے چغلی نہ کریں، ہم کسی کی برائی بیان نہ کریں، ہم اپنے کانوں سے غلط چیز نہ سنیں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے روزہ رکھیں تاکہ ہمارا روزہ بھی کامل طریقے پر ہو، اور جب اللہ کے یہاں ہمارا اعمال وزن کیا جائے، تلا جائے، تو ہمارا عمل ہمیں پورا وہاں پر اجر ملے اور ہمارا عمل صحیح ہو۔ تیسرے نمبر پر روزہ، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن زکوٰۃ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہ جانچا جائے گا کہ زکوٰۃ کس قدر ادا کیا ہے، زکوٰۃ کس قدر ادا کیا ہے، اور اگر ادا کیا ہے تو اس کے اندر نیت کس طرح کی تھی، نیت کس طرح کی تھی، کہیں دکھلاوے کی نیت تو نہیں، کہیں ریا کا خیال تو دل میں نہیں آیا، شہرت کا خیال تو نہیں آیا، کہیں نام و نمود کے لیے تو نہیں دیا۔ موجودہ زمانے میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر ہر ایک پر ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب ہمیں حاضر کیا جائے گا تو یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو مال و دولت دی گئی تھی تم نے اس میں زکوٰۃ ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو جب کوئی نیک عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 لوگوں کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، بہت مشہور حدیث ہے۔ پہلا شخص ایک شہید ہوگا، پہلا شخص ایک شہید ہوگا، دوسرا شخص ایک عالم دین ہوگا، اور تیسرا شخص ایک سخی اور مالدار ہوگا۔ ایک شہید کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اللہ رب العزت اقرار نعمت کروائیں گے، اقرار نعمت کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دیا تھا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے نعمت دیا تھا میں نے اسے خوب کار خیر میں استعمال کیا، ہر ایسی جگہ پر استعمال کیا جہاں پر تو راضی ہو سکتا تھا۔ اللہ کہے گا تجھے جو صحت دی تھی، جو صحت جیسی نعمت دی تھی تو نے اسے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا کہ جو تو نے مجھے جوانی دی تھی، صحت دی تھی، وہ تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو شہید کروا ڈالا، قتل ہو گیا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔
تو جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے جہاد میں شرکت کی تھی کہ تجھے لوگ بہادر کہیں، تو اس وجہ سے شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، سو تجھے کہا جا چکا، اب تجھے یہاں کوئی ملنے والا نہیں ہے، جو تیری نیت تھی وہ دنیا میں پوری ہو گئی، اس شہید کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اقرار نعمت کروایا جائے گا، وہ بھی اقرار کرے گا، وہ کہے گا کہ تم نے میری نعمتوں میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تیری نعمت جو میرے سینے کے اندر محفوظ تھی، جو تو نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا تھا، جو تو نے مجھے علم دین سکھلایا تھا، میں نے خوب محنت سے سیکھا، اس پر عمل بھی کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے قرآن کو یاد کیا تھا کہ لوگ تجھے حافظ قرآن کہیں، اس وجہ سے تو عالم بنا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، بڑا مفتی سمجھے، تیرے دل کے اندر اخلاص نہیں تھی، اس شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ایک سخی ہوگا، ایک مالدار ہوگا۔ یہ تین چیزیں جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، تمام انسانوں کو شامل کر دیا اللہ رب العزت نے ان تین چیزوں کے اندر۔ شہید جو سب سے بڑا درجہ ہے نیکیوں کا، شہادت والا درجہ، اس کو بھی شامل کر دیا کہ تم شہادت کے مرتبے کو پا رہے ہو تو اس کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے، تم شہادت کے مرتبے کو پا رہے ہو تو اس کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم شہادت کے مرتبے کو تو پا رہے ہو لیکن تمہارے نیت کے اندر کھوٹ ہو کہ تم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے شہید ہو گئے، یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اپنی بہادری اور جمع مردی دکھلانے کے لیے جہاد میں شرکت کی اور تم شہید ہو گئے، تو سب بیکار ہے۔ اسی طرح سے ان طبقے کو بھی لے لیا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان طبقے کو بھی لیا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جب تم قرآن کا علم سیکھنا یا حدیث کا علم سیکھنا، کوئی بھی علم سیکھنا، اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، اخلاص کے بغیر سارا عمل بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جس کو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا وہ تھا سخی آدمی، جو مالدار ہوگا، ایک ایک نعمت اسے بھی شمار کرایا جائے گا، اسے بھی شمار کرایا جائے گا، اور اللہ آخر میں فرمائیں گے کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو خرچ اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، مالدار کہیں، سو دنیا میں کہا جا چکا، اب تیرا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کے اندر صرف ایک عالم یا ایک شہید یا ایک مالدار مراد نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسان کو اللہ نے اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، داخل کر دیا کہ تین طرح کے لوگ ہیں اور تینوں کو اپنے عمل کے اندر اخلاص کرنا ضروری ہے، اخلاص کے بغیر تمام عمل بیکار ہے، تمام عمل بیکار ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں تو اخلاص کے ساتھ ادا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دے تو رہے ہوں غریبوں کو اور یہ سوچ کر دے رہے ہوں کہ لوگ ہمیں دینے والا کہیں، ہمیں بڑا آدمی کہیں، ہمیں مالدار کہیں۔ اس طرح سے دیجئے کہ آپ کو اور آپ کے خدا کو خبر ہو اور کسی تیسرے کو پتہ بھی نہ چلے، آپ کو خبر ہو اور آپ کے اللہ کو خبر ہو، دنیا میں کسی کو معلوم نہ ہو، شہرت ہو یا نہ ہو، اللہ ہمارا جان جائے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر نماز، حج، زکوٰۃ، نماز روزہ اور زکوٰۃ، پانچویں نمبر پر ہے حج۔ حج والا جب عمل کریں تو اس کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں اور حج کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو ہماری زندگی بدل جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حج کرنے سے پہلے جس طرح ہماری زندگی تھی حج کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی ویسے ہی رہے، تو ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج سے پہلے بھی ہم جھوٹے تھے اور حج کے بعد بھی ہم جھوٹے ہی رہیں تو ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج سے پہلے بھی ہم بے نمازی تھے، حج سے پہلے بھی ہم دھوکہ دیا کرتے تھے، حج سے پہلے بھی ہم بے ریش تھے اور حج کے بعد بھی ہم بے ریش رہیں، حج کے بعد بھی ہم جھوٹ بولتے رہیں، حج کے بعد بھی ہم اجنبیہ عورت کو تاڑتے رہیں، حج کے بعد بھی اپنے پڑوسیوں کو ہم ستاتے رہیں، حج کے بعد بھی اپنے والدین کو ہم تکلیف پہنچاتے رہیں، حج کے بعد بھی دوسروں کی حق تلفی کرتے رہیں، حج کے بعد بھی ہم دوسروں کی زمین دباتے رہیں، حج کے بعد بھی ہم رشوت لیتے رہیں،
حج کے بعد بھی ہم سود کھاتے رہیں تو ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی گرفت ہوگی اور بہت خطرناک طریقے سے ہوگی کہ اسے جہنم میں پہنچا کر رہے گا۔ وقت نہیں ہے، مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ چھٹے نمبر پر جو چیزیں بیان کی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہے طہارت، پاکی کا اہتمام کریں۔ وضو کر رہے ہیں، وضو کے اندر اس کا طریقہ معلوم ہو، وضو میں کتنے فرض ہیں، فرائض کو اچھی طرح دھوئیں، اچھی طرح سے دھوئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فرائض ہم سے چھوٹ جائے اور ہمارا وضو نہ ہو اور ہماری نماز بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، تینوں کا خاص خیال رکھیں، کلی اچھی طرح کریں، ناک کے نرم حصے تک پانی بھی پہنچائیں اور پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہائیں غسل جنابت کے اندر، تاکہ ہمارا غسل اچھی طرح ہو اور ہماری عبادتیں بھی قابل قبول ہوں اور مقبول ہوں۔ جو چیزیں فرض ہیں وضو کے اندر، جو چیزیں فرض ہیں غسل کے اندر، ان چیزوں میں اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو ہمارا وضو بھی نہیں اور ہمارا غسل بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیر کے حصے کے اندر جہاں پر موٹی موٹی چمڑیاں ہیں وہ جلدی نہیں بھیگتی ہیں۔ بہت سے لوگ 5G کی اسپیڈ میں وضو کرتے ہیں، ان کا وضو نہیں ہوتا ہے، ان کا وضو نہیں ہوتا ہے کیونکہ اعضائے وضو کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ ان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ کن اعضاء کو دھونا ضروری ہے، انہوں نے دوسروں کو دیکھ کر سیکھا، اسی طریقے پر کر رہے ہیں۔ کسی کی کہونی بھیگتی ہے، کسی کی نہیں بھیگتی ہے، کوئی گردن کا مسح، کوئی سر کا مسح کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ جب پیر دھوتا ہے کسی کی ایڑی بھیگتی ہے، کسی کی نہیں بھیگتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، طہارت کا خیال رکھیں اچھے طریقے سے۔ 7ویں نمبر پر جو چیز علامہ سیوطی نے بیان کیا وہ سب سے پرخطر ہے، سب سے خطرناک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حقوق العباد، وہ ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی پر الزام لگانا، کسی کا مال ناحق لینا، کسی کی زمین دبانا، کسی کا کچھ نقصان کر دینا، کسی کی عزت کو داغدار کر دینا، بہت ساری چیزیں حقوق العباد کے اندر آتی ہے۔ ہمارے سماج میں ایک رواج چلی ہوئی ہے، آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد قبرستان جب پہنچتے ہیں جنازہ لے کر یہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اس طرح سے معافی نہیں ملتی ہے۔ کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے، جس کو دیکھنا ہو آ جائے میرے پاس۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح سے معافی نہیں ملتی ہے۔ آپ نے 10 آدمی کے سامنے کسی کو ذلیل کیا، 10 آدمی کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگے تاکہ اس کی عزت برقرار ہو جائے۔ آپ نے کسی کو جھوٹا کہا مجلس کے اندر، کسی کو چور ثابت کیا مجلس کے اندر اور وہ چور نہیں تھا، اس کی عزت ختم ہو گئی لوگوں میں، آپ تنہائی میں جا کر معافی مانگیں گے، آپ کو معافی نہیں ملے گی، آپ کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی عزت جو آپ نے برباد کی ہے، ایک مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے بھی زیادہ ہے، اس کی عزت کو جو آپ نے نیلام کیا ہے، جو برباد کیا ہے، وہ واپس کیسے آئے گی؟ 10 آدمی کے سامنے بھری مجلس میں آپ ان سے معافی مانگیں، ورنہ قیامت کے دن رسوا ہونے کے لیے تیار رہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ ایموشنل ہو کر قبرستان میں یہ کہہ دیا جائے کہ میرے باپ کو معاف کر دیجئے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ معافی نہیں ہوتی ہے، وہ معافی نہیں ملتی ہے۔ زندگی کے اندر جب غلطی کیا، غلطی کا احساس ہو گیا، جائیے اس شخص کے پاس، اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دیجئے اور کہیے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ چپت بھی مار دے، تماچے بھی لگا دے، اسے بھی برداشت کرو۔ قیامت کے دن جہنم میں جلنے سے بہتر ہے کہ اس دنیا کے اندر ذلت اٹھا لیا جائے، ذلیل ہو جائے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے اندر جو رسوائی ہوگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہاں پر آ کر اچھے ایمان والے بھی پھنس جائیں گے حقوق العباد کے اندر، اچھے حاجی بھی پھنس جائیں گے، اچھے نمازی، روزے دار، زکوٰۃ ادا کرنے والے، جو پیچھے 6 چیزیں بیان کی گئی، تمام چیزوں پر اچھی طرح سے عمل کرنے والے، وہ سب کے سب یہاں پر آ کر ضرور پھنسیں گے، کیونکہ آج کسی کا معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے ہی نہیں۔
अच्छा नमाजी भी यहाँ पर आकर फंस जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी किसी न किसी को जरूर जलील किया होगा, किसी न किसी को बुरा समझा होगा, किसी न किसी की बुराई बयान की होगी, कुछ न क्या होगा, गीबत तो जरूर की होगी, चुगली जरूर की होगी, हसद, कीना, बुग़्ज़, नफरत, ये सारी चीजें, किसी की इज्जत को दागदार करना, किसी पर गलत नजर डालना, किसी की जमीन दबाना या किसी तरह से गलत तरीके से पैसा लेना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। रिश्वत लेना, सूद लेना, ये सब भी हुकूकुल इबाद के अंदर दाखिल है। अगर यहाँ पर नहीं दिया तो आखिरत में तो देना ही पड़ेगा, आखिरत में तो देना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर मजबूत हैं, ताकतवर हैं, गरीबों को दबा कर ये समझते हैं कि वो हमसे बदला नहीं ले सकता है। याद रखिए, एक ऐसी अदालत कायम होगी जहाँ पर आप नहीं बोलेंगे, आपका जिस्म आपके खिलाफ बोलेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन उठाकर देखिए, तर्जमा पढ़िए, इसका पता चलेगा कि आपके हाथ पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे उस दिन। दूसरों पर जो जुल्म किया हाथों के जरिए से, ये हाथ आपके खिलाफ बोलेगा। तो भाई आपसे गुजारिश है कि वहां ऐलान कराने से पहले जहां पर ऐलान करके लोगों को जलील किया है, किसी की जमीन ली है, किसी के साथ गलत हरकतें की हैं, बुराई किया है, जलील किसी को परेशान किया है, उससे इसी दुनिया के अंदर माफी मांग ले। तन्हाई में क्या हो, रात के अंधेरे में क्या हो, किसी ने भी नहीं देखा हो, उसके लिए भी जाकर आप उससे माफी मांगे। किसी ने नहीं देखा, लेकिन किरामन कातिबीन जो महफूज है, आपके कांधे पर सवार है, वो लिख रहा है आपके हर अमल को, वो क़यामत के दिन जरूर पेश करेगा आपके अमल। इसलिए हुकूकुल इबाद को अदा करने की कोशिश करें। ये 7 चीजें हुई, 7 चीजों पर जब हम कामयाब निकलेंगे, इसके बाद हम जन्नत में दाखिल हो पाएंगे। 7 चीजों में मुकम्मल तरीके पर जब हम कामयाब होंगे, तब हम जन्नत में दाखिल होंगे, वरना हमारी गिरफ्त हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपका 5 मिनट ज़्यादा लिया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा कर लीजिए।